محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک واقعہ عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے تھے، تو وہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خام میں زیارت ہوئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، کیا اب مدینہ نہیں آؤ گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح سویرے اپنی سواری کو لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر قبر مبارک پر حاضری دی اور خوب روئے۔ تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے پاس آئے، تو حضرت بلال نے ان کو خوب پیار کیا۔ تو ان دونوں کی فرمائش پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینے میں سب لوگ گھروں سے باہر نکل گئے اور خوب روئے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تو جہاں تک اس واقعے کی حقیقت کا تعلق ہے تو بڑے بڑے محدثین، جن میں سر فہرست علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوکانی، علامہ ابن عراق نے اس واقعے کو بالکل من گھڑت کہا ہے، یعنی ایسا کوئی واقعہ مدینے میں پیش ہی نہیں آیا۔ اور اسی کو علامہ ابن الہادی نے منکر اور غریب کہا ہے، اور اسی کو علامہ ذہبی نے منکر کہا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس واقعے کے متعلق یہ ہے، جو میں نے دارالفتہ میں نے ہی پوچھا تھا، پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ دیا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ آنا، اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی درخواست پر اذان دینے کے واقعے کی حقیقت عنایت فرما دے، مع تحقیق و تقریر۔ المستفتی محمد مرحبا، مدرس مسجد ابو بکر، منموہن نگر، پانی پت۔ تو سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے اس کی ہیڈنگ باندھی ہے، حضرت بلال کا شام سے مدینہ منورہ واپس آ کر اذان دینے کے واقعے کی تحقیق۔ اب جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ الجواب: وباللہ التوفیق والعصمہ۔ حضرت بلال کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خام میں دیکھنا، پھر آپ کے اشارے پر مدینہ منورہ آنا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا آپ سے اذان دینے کے لیے درخواست کرنا، پھر ان کی اذان پر مردوں اور عورتوں کا خوب رونا، اس واقعے کو علامہ ابن الاسیر وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی اس کو سیر اعلام النبلاء میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی سند کو لین اور واقعے کو منکر کہا ہے۔ بعض بڑے محدثین مثلا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس واقعے کو غیر صحیح کہا ہے، یعنی واقعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کا رجحان یہ ہے کہ واقعہ مدینے میں نہیں پیش آیا بلکہ ملک شام میں پیش آیا، یعنی جس وقت حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت بلال نے اذان دی تھی، جس پر لوگوں نے خوب رویا تھا۔ ان حضرات کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اور جو جواب دارالعلوم دیوبند نے دیا، اسی کو امام بخاری نے التاریخ الصغیر صفحہ نمبر 78 میں بیان کیا ہے کہ حضرت بلال نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں گئے تھے اس وقت اذان دی تھی، اور اس کا حوالہ اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 343، حافظ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ، التلخیص الحبیر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جلد 1 صفحہ 358، المنصوص فی معرفت الحدیث صفحہ نمبر 258،
ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نصب الرایا جلد 1 صفحہ نمبر 294 علامہ ذیلعی رحمت اللہ علیہ، اور اس کو بیان کیا ہے مختصر غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، روایت نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ تو واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔